اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے، وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے؟ اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں۔ کل آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے۔ اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں، باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے عدم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں ضمانتیں۔ اور عدم پیروی کیوں؟ کہ جی وہ آئے نہیں ہیں۔ بھائی وہ کیسے آئے ہیں؟ کیا وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں، لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی۔ سائفر کے کیس میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی، اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے۔ اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں نوٹس کیوں لے لیا؟ بھائی سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں، اٹارنی جنرل آفس موجود ہے، قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو، یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، پھر آپ پرائیویٹ کونسل کر سکتے ہیں۔ تو کس کیپیسٹی میں آپ نے پرائیویٹ کونسل کیا ہوا ہے؟ صرف پرائیویٹ کونسل نہیں، یہ وہ کونسل ہیں جو نواز شریف اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں۔ ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا، کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبدار ہوگا کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کے یہاں مقدمہ لڑے، اور وہ مقدمہ جو 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے، کیونکہ ضمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، اور یہاں تو پرنسپلز نہیں، سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں۔ چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتی، اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی، ایک گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے، جو شاہد خاقان عباسی ہو، نواز شریف ہو، تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا، اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں لیں جو خلاف ضابطہ، خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا۔ مریم نواز نے گاڑی لی، منصور اوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لی، نواز شریف نے 1 گاڑی لی، یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے۔ نیب کا کیس بنا اور نیب کے لا کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا، اور وہ کسی کورٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس، اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے، جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیے گئے، اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی، غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب دوسری بات، آج دوسرے سبجیکٹ میں اب آ رہا ہوں، اور ہمیں توقع اور امید ہے، ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ منصف ہی رول آف لا قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ رول آف لا کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی۔ اور ایک بات بتا دوں، مجھے بتائیں، پاکستان سے باہر بیٹھنے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آج آپ کا جو یوتھ ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے، آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے۔ کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، غائب کیا جا سکتا ہے۔ کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا۔
آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے، اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے، روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے، روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں، کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب، قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے. بھائی اگلے سال مئی میں کیوں؟ آپ 10 سال بعد کرا لو. ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا، اس کے بعد اس نے 11 سال نہیں کرائے. کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا.